ایک نابینا کسی کے گھر مہمان تھا۔ واپسی پر رات ہو گئی تو میزبان نے ایک لالٹین مہمان کو تھما دی اور کہا، یہ ساتھ لیتے جائیں۔ اندھا اس کی بات کو سن کر پہلے تو حیران ہوا، پھر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو میں اندھا ہوں، میرے ہاتھ میں لالٹین ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میزبان نے کہا، بجا، اس کی روشنی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مگر دوسرے تو تمہیں دیکھ سکیں گے اور تم ان سے ٹکرانے سے بچ جاؤ گے۔ بات لاجیکل تھی۔ اندھے آدمی نے لالٹین پکڑ لی، مگر کچھ دور چلنے کے بعد اس سے ایک آدمی ٹکرا ہی گیا۔ پہلے تو وہ نابینا ہنسا اور کہا، مجھے پتا ہی تھا۔ پھر اس نے سامنے والے کو پوچھا، میاں کیا تم بھی میری طرح اندھے ہو؟ تمہیں یہ روشنی جو لالٹین سے نکل رہی ہے نظر نہیں آئی؟ ٹکرانے والے نے کہا، حضرت میں اندھا نہیں ہوں، آپ کی لالٹین بجھی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، اندھے کے ہاتھ میں چراغ بھی ہو تو وہ جانے گا کیسے کہ چراغ جل بھی رہا ہے یا کب کا بجھ گیا ہے؟ انسانوں کی اکثریت کو دیکھو، وہ کسی الہامی مذہب کے ماننے کا دعویٰ رکھتے ملیں گے، وہ کسی آسمانی صحیفے کی پیروکاری کی قسمیں کھاتے ملیں گے، کسی شاندار عظیم معجزاتی گرو کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ملیں گے، کسی دیوتا کے پجاری ہونے کا اعلان کرتے نظر آئیں گے اور اپنے ہر ازم اور عقیدے کو نور کہہ رہے ہوں گے، چراغ کہہ رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں چراغ یقیناً ہے، مگر اندر کا دیا بجھ جائے تو باہر کے دیے کام نہیں کرتے۔ انسان کو غور سے دیکھنا، یہ تمہیں اندھا ہی نظر آئے گا۔ روز ٹکرا رہا ہے، دیا اس نے پکڑا ہوا ہے، مگر راستہ اس کے لیے کہیں نہیں ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ چراغوں کی کمی نہیں ہے، مگر اندھے اکثریت میں ہو گئے ہیں۔ تم ایک ایجاد کرتے ہو اور امیدیں لگاتے ہو کہ اب انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی۔ کبھی اچھے حکمران ڈھونڈتے ہو کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، کبھی کوئی نیا سماجی تصور اپناتے ہو اور سوچتے ہو اب قسمت پھر جائے گی، مگر پھر تمہارا اندھا پن دیکھ ہی نہیں پاتا کہ جو چراغ تم نے تھامے تھے وہ تو کب کے بجھ چکے ہیں۔ تم دیے کے نام پر بوجھ اٹھا کر چل رہے ہو، پھر انہی کھائیوں میں جا پڑتے ہو جن میں کل بھی گرے تھے، جن میں پہلے بھی گرتے رہے ہو۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ رستے کو واضح نہیں کرتا بلکہ گھروں کو جلاتا ہے۔ تم بھی دیکھنا، ہر چراغ کے ساتھ تم نے یہی کیا ہے، راہ نہیں پائی ہے، آنگن جلائے ہیں۔ انسان کو جتنا گہرائی میں جانچتے جاؤ، اس کا اندھا پن زیادہ سے زیادہ صاف ہو کر نظر آتا جاتا ہے۔ تمہیں کتنے نبیوں، سائنسدانوں، صوفیوں، سماجی مصلحین نے چراغ تھمائے تھے۔ ان چراغوں کو تھام کر تم چلتے رہے، چل پڑتے ہو، مگر اندھے پن کا علاج کبھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، کوئی چراغ کبھی کام نہیں آئے گا جب تک تم خود ہی نہ جل اٹھو۔ تم روز گرتے ہو، روز ٹکراتے ہو اور سوچتے ہو کہ کہیں چراغ تو نہیں گر گیا۔ چراغ جل رہا ہے یا بجھ رہا ہے؟ چراغ جل رہا ہے یا بجھ چکا ہے؟ یاد رکھنا، یہ دیکھنے کے لیے بھی تمہیں آنکھیں چاہیے۔ پہلے آنکھیں ڈھونڈو، پھر چراغ تمہارے کام آ پائے گا۔ ورنہ چراغ جتنا بھی بڑی برانڈ کا ہو، جتنی بھی زیادہ روشنی دیتا ہو، جتنا بھی اس کا رابطہ آسمانوں کے نور سے ہو، تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، تمہارے چراغ بجھ چکے ہیں۔ بجھے چراغ تھامے تم چل رہے ہو، اور بجھے چراغوں کے نہ ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جس کو یقین ہے کہ اس کے پاس چراغ نہیں ہے، وہ تو چراغ کی روشنی کی فکر بھی کرے گا،
مگر جس نے یہ دھوکہ پال لیا ہو کہ اس کے پاس دیا ہے اور وہ بالکل درست سمت میں جا رہا ہے، اس کے صراط مستقیم تک پہنچنے، سیدھی راہ پر چلنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس کے پاس دیا نہیں ہے وہ تو لکڑی بھی پکڑے گا، احتیاط سے بھی چلے گا، مگر جس کو وہم ہو گیا ہو کہ اس کے پاس دیا ہے وہ بگٹٹ دوڑے گا اور گرنے کا، ٹکرانے کا اس کا امکان بھی زیادہ ہوگا۔ اس نظر سے انسان کو دیکھیں تو آج کا انسان بڑی ہی خطرناک سمت میں بڑھ رہا ہے۔ ازمز کے نام پر، فرقوں کے نام پر، گروہوں کے نام پر انسانوں کے پاس صرف بجھے چراغ باقی ہیں۔ یاد رکھنا، اندھی آنکھوں کے لیے روشن چراغ کبھی رستہ نہیں بنتے۔ تمہارے ہاتھ میں یقیناً قرآن سا روشن چراغ ہوگا مگر تم اندھے ہو۔ تمہارے ہاتھ میں یقیناً بائبل نام کا منور چراغ ہوگا مگر بینائی نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں ایسی کئی کتابیں ہو سکتی ہیں مگر آنکھیں نہ ہوں تو کوئی بھی دیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے ہاتھ کے سارے چراغ بجھے ہوئے ہیں، اس لیے تم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو۔ تمہارے پاس ٹیمپل ہیں، پجاری ہیں، دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، مگر یہ سب چراغ تمہارے اندھے پن نے بجھا رکھے ہیں۔ اگر تمہارے عبادت قدوں میں روشنیاں ہوتی، تمہاری دعائیں زندہ ہوتی، عبادتیں حضوری ہوتی، تو زمین یوں جہنم کا نمونہ نہ بنی ہوتی۔ اندھے جلتے چراغوں کو بھی لے کر چل رہے ہوں تو رستے نہیں پاتے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر جنگوں کی آگ جلا لیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا کے شدت پسند مذہبیوں نے دنیا کا کیا حشر کیا ہے؟ اتنا نقصان تو ان اندھوں نے بھی نہیں کیا کہ جن کے پاس کسی ماورائی ہستی کے نور کا کوئی چراغ نہیں تھا یا کم سے کم دعویٰ نہیں تھا، جنہیں تم ملحد لادین کہتے ہو۔ اتنی جہنم تو زمین پر وہ بھی نہیں بھڑکا سکے جتنی ہاتھ میں بجھے دیے تھامے مذہبی شدت پسندوں نے بھڑکائی ہے۔ وعدہ پرستوں کو گالیاں دینے والے بہت سے مذہبی مل جائیں گے، مگر غور سے دیکھنا، ان مادیت پرستوں نے دنیا کو اس طرح ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جتنا مذہبی متشددین نے بانٹا ہے۔ وہ جو محبت کا درس دیتے ہیں، امن کی تبلیغ کرتے ہیں، تسلیم و رضا سکھاتے ہیں، دعا کی عظمت کے گن گاتے ہیں، انہوں نے تو اس زندگی کو پوری طرح سے پامال کرنے کی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ تمہاری دنیا کو اندھوں نے کبھی وہ نقصان نہیں پہنچایا جو بظاہر نظر والوں مگر حقیقت میں اندھوں نے پہنچایا ہے۔ مذہب کو نقصان غیر مذہبیوں نے نہیں پہنچایا، مذہب کو نقصان مذہبیوں نے پہنچایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذاہب نے مذہب کو مار ڈالا، اور آج اگر مذہب نہیں ہے اور آدمی کے ہاتھ میں ایک بجھا ہوا دیا ہے تو اس دیے کو بجھانے والے نہ سیاستدان ہیں، نہ ملحد، نہ سائنسدان، نہ مادہ پرست۔ اس چراغ کو بجھانے والے نام نہاد مذہبی لوگ ہیں، اور تم پہچان بھی نہیں پاتے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں تم نے چراغ محفوظ سمجھا تھا وہی ہی بجھانے والا نکل آیا ہے۔ آج انسان پر وہ وقت ہے کہ جان پانا تک ناممکن لگتا ہے کہ آخر کس نے انسان کی زندگی سے روشنی، خلوص، خوشی، ذہانت، کریٹیوٹی، زندگی کی روشنی اور مقصدیت کو چھین لیا ہے۔ یہ جو اس وقت کنفیوژن ہے، انسانی حیات جو منجدھار میں ہلکورے کھا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ مذہب ہے جو منظم فرقوں میں ڈھل گیا ہے۔ یاد رکھنا، جیسے ہی مذہب ایک فرقہ بنتا ہے وہ غیر مذہبی ہو جاتا ہے۔ تمہارے پادریوں، پروہتوں کا بزنس ہے مذہب، جو ہر جگہ مداخلت کرتے نظر آتے ہیں، بس وہیں پر وہ نہیں ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہی مقام ہے جہاں مذہب مداخلت کرتا ہے، تمہاری تنہائی، جب تم خود کے ساتھ ہوتے ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مذہب تمہیں آنکھیں دینے کا کام کرتا ہے۔ تمہاری عبادتوں، مراقبوں، میڈیٹیشنوں سے جو ڈیل کرتا ہے وہ ہے مذہب۔
مگر تمہارے پادریوں پروہتوں نے یہ کبھی تمہیں بتایا ہی نہیں، کیونکہ اس پوائنٹ کو وہ فوکس کرتے تو وہ بھی صوفیوں فقیروں کی طرح گمنام مر جاتے، عہدوں رتبوں شہرتوں تک نہ پہنچ پاتے۔ سو جہاں طاقت تھی، جہاں انا کے فریب تھے، وہیں ہی انہوں نے دلچسپی دکھائی۔ کبھی چرچ تخت سے ساز باز کرتا رہا، کبھی تخت کے خلاف سازشوں کا حصہ رہا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کام تمہاری تنہائیوں کی حفاظت ہے، تمہاری تنہائیوں کے سفر کا روشن چراغ بننا ہے۔ تم زندگی کا تجربہ کیسے کرتے ہو، اس کے حوالے سے تمہیں گائیڈ کرنا ہے۔ مذہب کا بھیڑ سے، گروہ سے، دوسرے سے، دی ادر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا پیشوا دوڑ تو دنیا کی ہی دوڑ رہا ہے، مگر اس پر چادر مذہب کی چڑھا دی ہے اور تمہیں دھوکہ دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مذہب کو سیاسی جماعتیں بنا دیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے طاقتور پریشر گروپس، بلیک میل کرنے والے گروہ سارے تمہیں مذہبی ملیں گے۔ کبھی وہ معاشروں کو ڈراتے ہیں، کبھی حکومتوں کو۔ جب تک ان سیاسی جماعتوں کو تم مذہب مانتے رہو گے، جب تک بجھے چراغ کو تم روشنی کی وجہ مانتے رہو گے، مذہب تم پر اپنا حقیقی اثر کبھی نہیں دکھا سکے گا۔ جب تک مذہب تمہارا اپنا دیا نہیں جلاتا، اندھیرا نہیں مٹنے والا۔ گلی چراغوں سے بھر بھی دو، لیکن اگر تم اندھے ہو تو حقیقت کی راہ پر گرنا ہوتا رہے گا، بھٹکنا ہوتا رہے گا، پہنچنا کبھی نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، جو تمہیں کھینچ کر تمہاری طرف لے آئے وہی حقیقی مذہب ہے۔ جو تمہیں خود اپنے ساتھ بٹھانا سکھا دے وہی مذہب ہے، اور وہ ایک ہی مذہب ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں، وہ واحد ہے۔ وہ کائنات کے پہلے انسان سے آخری انسان تک ایک ہی رہے گا۔ سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت سے ہوتے ہیں، بیماریاں بہت سی ہو سکتی ہیں، صحت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ تم سب بیمار ہو جاؤ تو الگ الگ طریقوں سے ہوگے، الگ الگ بیماریوں کے مریض ہوگے، مگر جب صحت مند ہوتے ہو تو صحت کو تم کیٹیگریز میں نہیں بانٹ سکتے۔ بہت سی ناانصافیاں ہو سکتی ہیں، انصاف ایک ہی ہوتا ہے۔ مذہب تمہاری وہی حالت ہے کہ جب تم سب بیماریوں سے پاک ہو کر اس ایک کو دیکھنے لگتے ہو، اس ایک کو جینے لگتے ہو، جب تم ہو جاتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا روگ ایک ہے، وہ اپنی دوئی بچانا چاہتا ہے، ڈویلٹی میں جینا چاہتا ہے۔ وہ اس مائنڈ میڈ دنیا کو بچانا چاہتا ہے، وہ انا کو بھی بچا لینا چاہتا ہے اور ساتھ میں خدا کو بھی پا لینا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کا جھوٹ بھی جینا چاہتا ہے اور الٹیمیٹ سچ بھی جینا چاہتا ہے۔ تم چاہتے ہو خدا کو تم پالو اور تم بھی رہو، اور یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ہو نہیں سکتی۔ کچھ بھی تم کر لو، تم لا ہوئے بغیر الا اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تم یہ دونوں باتیں سوچتے ہو اور دونوں کو ہی الٹا سوچتے ہو۔ تم صوفی کو سوچتے ہو تو سوچتے ہو صوفی ہونا مشکل ہے۔ تمہیں صوفی بھکشو کسی اور سیارے کا بندہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بارے میں سوچتے ہو کہ یہ فانی ہے، مگر اسے چھوڑنا بھی مشکل لگتا ہے۔ فانی بھی ہے، چھوڑنا بھی مشکل لگتا ہے۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ دونوں بڑی ہی سادہ چیزیں ہیں۔ یہ دنیا تم چھوڑ رہے ہو، چھوڑتے رہے ہو۔ تم نے بچپن میں کھیل کود کو دنیا ہی مانا تھا، چھوڑ دیا نا۔ تم نے جوانی میں کچھ خوابوں کو حقیقت مانا تھا، چھوڑ ہی آئے ہو۔ تم نے کچھ رشتوں کو، کچھ دوستیوں کو، کچھ چیزوں کو کتنا ناگزیر جانا تھا، ان کو چھوڑ آئے ہو، مگر تم اب بھی ہو۔ کوئی مستقل ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اور اس طرح تمہارے ساتھ ہے کہ تمہیں اب بھی دور لگتا ہے۔ تم کہتے ہو صوفی ہونا مشکل ہے، تم دنیا کے نہیں رہو گے۔ یہ بھی تمہارا ڈیلیوژن ہے۔
صوفی ہونا کرشمہ نہیں ہے، صوفی ہونا بس اتنا جان لینا ہے کہ جو تم نہیں ہو اس کو جان کر جیو۔ تم نے کبھی سوچا کہ یہ جسے تم میں کہتے ہو یہ کیا ہے؟ کچھ خواہشوں کا مجموعہ۔ سوچو نا، اگر تمہاری خواہشیں نہ رہیں تو تم جیسے ہو ویسے رہو گے؟ تم اپنے سارے دکھ اٹھا کر دیکھو، ہیں کیا یہ دکھ؟ خواہشوں کا پورا نہ ہونا، اور کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ خواہش 10,000 ہو، جب مل جائیں تو کیا خیال ہے دماغ 10 لاکھ نہیں مانگے گا؟ کوئی نوکری خواہش ہو، مل جائے تو اس میں پروموشن خواہش نہ بنے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ تم ایک ایسی بالٹی کو بھر رہے ہو جس کا پیندہ ہے ہی نہیں۔ صوفی کیا ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ خواہشوں کی بالٹی کا پیندہ کبھی نہیں ہوتا۔ اب وہ خواہش بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی رہتا ہے کہ خواہش کی بالٹی اب بھی خالی ہے، تو وہ اس کھیل کو سمجھتا ہے۔ یہ زندگی کھیل ہو جائے تو تمہاری انا بھی وہ سارے لطف لے سکتی ہے جو وہ چاہتی ہے، اور جو تمہاری حقیقت ہے وہ بھی باقی رہے گی، مگر تم ان دونوں کو پورا پورا جینے کے چکر میں ہو۔ یہ ناممکن کی خواہش ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اندھیرا بھی رہے اور روشنی بھی ہو جائے، انا بھی بچے اور حتمی حقیقت تک رسائی بھی ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، رہے گا تو بس ایک ہی۔ تم خواب دیکھ رہے ہو تو جاگنے کی حالت نہیں جی سکتے، جاگے ہوئے ہو تو خواب کی حالت میں نہیں ہو سکتے۔ خواب اور بیداری ایک ساتھ کبھی نہیں واقع ہوتے۔ یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو تمہیں وہم ہو گیا ہے، یہی وہم ہے تمہارا دکھ۔ تم مذہبی بھی رہنا چاہتے ہو اور انا کی دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، مذہب، کوئی بھی مذہب جو دنیا میں ہے، وہ اس میں کو مٹانے کی سرگرمی کا نام ہے جسے تم اپنی حقیقت سمجھے بیٹھے ہو۔ مذہب خود میں کچھ ایڈ کرنے کا کوئی ٹول نہیں ہے۔ خود میں جو سراب تم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا، ان کو مٹانے کا ٹول ہے۔ اگر مذہب بھی تمہاری انا میں کچھ ایڈ کرتا ہے تو وہ بھی راحت نہیں رہ جاتا، اذیت بن جاتا ہے، انا کو اور سخت گیر کر دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو انا زدہ مذہبیوں کو؟ نماز پڑھاتے ہیں تو بے نمازیوں کے مقابلے میں خود کو کیسے معزز سمجھتے ہیں، روزہ دار بے روزے کو کیسے دیکھتا ہے۔ مذہب جب تمہاری انا میں کچھ ایڈ کرنے لگ جاتا ہے تو جان جانا غلط رستے پر پڑ گئے ہو۔ رومی ایک رات تہجد کے لیے اٹھے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ اٹھایا اور کہا، چلو میرے ساتھ، تم بھی نماز پڑھنا۔ لڑکا 10-15 دن تک مسلسل رومی کے ساتھ نماز کے لیے جاتا رہا۔ ایک دن مسجد میں اس نے کچھ لوگوں کو سوتا دیکھا تو رومی سے کہا، ابا کیا ہی غافل لوگ ہیں، اس وقت جب خدا پہلے آسمان پر موجود ہے مگر یہ اسے نہیں پکار رہے، سو رہے ہیں۔ رومی نے بیٹے کی بات سنی تو کہا، بیٹا کل سے میرے ساتھ نماز کے لیے مت آنا، تو غلط سمت چل پڑا ہے۔ تم اپنی عبادتوں کی شکل میں کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ تم ایڈ کرتے ہو، تم حاجی ہو جاتے ہو، مولانا ہو جاتے ہو، نمازی، روزہ دار ہو جاتے ہو، اپنے نام کے ساتھ مزید لیبلز ایڈ کرتے جاتے ہو۔ یہ لیبلز تمہاری انا کو اور بوجھل کرتے جائیں گے۔ عبادت تو وہ ہے جو تمہیں ہلکا کرے، عبادت تو وہ ہے کہ جو تمہاری انا کی پرتوں کو ایسے اتارتی جائے جیسے پیاز کو پرت پرت چھیلتے جاؤ اور آخری پرت کے بعد کچھ بھی نہ بچے، نتھنگنس، بس ایک نامختتم خلا رہ جائے۔ وہ خلا جو ایک ہے، وہ خلا جو ریئلٹی ہے، وہ خلا جو واحد ہے، جو موجود ہے، وہ خلا جو لافانی ہے۔ کبھی غور سے دیکھو اس مادی دنیا کو۔ یہ تمہارا مکان کھڑا ہے، کل نہیں تھا، پرسوں نہیں ہوگا، 100 سال پہلے نہیں تھا، 1000 سال بعد نہیں ہوگا، مگر وہ جس خلا، جس ایمپٹینس پر وہ مکان کھڑا ہے، وہ خلا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
غور سے ایک چیز دیکھنا، تمہاری تاریخ میں جتنے بھی بیدار روح لوگ تمہیں ملیں گے ان میں بہت ہی کم تھے جو عادتی عبادت گزار تھے، بلکہ الٹا وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی دور میں اپنی خواہشوں کے زیادہ اسیر تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب بھوگی دنیا کو اچھی طرح بھوگ کر بھی یہ جان جاتا ہے کہ اس بے پیندے کی بالٹی کو پانی سے بھرا نہیں جا سکتا تو وہ اس بالٹی سے خود کو الگ کر دیتا ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ وہ اب بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، رشتے نبھاتا ہے، نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، مگر اب یہ ساری چیزیں اس کے ہونے سے تعلق نہیں رکھتی۔ اب اس کا انحصار ان چیزوں پر نہیں بلکہ وہ خود منحصر ہے، اور تصوف اور کچھ نہیں، یہ جان لینا ہے کہ تم اکیلے ہو، تم واحد ہو، دوسرا بس تمہارے ذہن کا، تمہاری انا کا تراشا بت ہے۔ ایک نوجوان کسی صوفی بزرگ کے پاس گیا اور کہا، حضور سب کو چھوڑ آیا ہوں، مجھے حقیقت چاہیے، مجھے حق جاننا ہے۔ صوفی نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا اور کہا، ان سب کو جنہیں ساتھ لے کر آئے ہو انہیں تو پہلے باہر چھوڑاؤ۔ نوجوان نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا اور کہا، حضور میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بزرگ بولا، آنکھیں بند کرو اور دیکھو۔ نوجوان نے جو ہی آنکھیں بند کی تو وہ بیوی جسے وہ روتا چھوڑ کر آیا تھا وہ نظر آئی، وہ ماں باپ جن کو پریشان حال چھوڑ کر آیا تھا وہ وہیں کھڑے تھے، وہ دوست، وہ کھیت، وہ محلہ، وہ دکان، سب کے سب موجود تھے۔ کبھی غور کرنا، جن لمحوں میں تم تنہا ہوتے ہو کیا ان لمحوں میں بھی تم تنہا ہو پاتے ہو؟ گھر، نوکری، بزنس، گول، اہداف، یہ ہمہ دم تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلے ہو ہی نہیں پاتے کہ جان سکو کہ تم ہو کیا۔ ان سب چیزوں، ان سب لیبلوں سے ماورا خود کو دیکھ سکو تو پھر ہی تمہیں نظر آئے، مگر تم تو تنہا ہونے سے ڈر گئے ہو۔ جتنی تم ترقی کرتے جاتے ہو اتنے اکیلے ہونے سے ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ تمہارے موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے اور تم اکیلے ہو تو وقت پہاڑ بن جاتا ہے جو کاٹے نہیں کٹتا۔ مگر بھی ماہرین نفسیات نے کچھ لوگوں پر ایک تجربہ کیا، انہیں 2 دن کے لیے کمرے میں مکمل طور پر تنہا چھوڑ دیا، ہر گیجٹ ان سے لے لیا۔ پتہ ہے ان کو اس تجربے کی کیا نتیجے ملے؟ ان لوگوں میں پاگل پن کے آثار نظر آنے لگے۔ پاگل ہی ہوں گے کیونکہ جب سب چھین لیا تو اب خود کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا، اور خود کو انسان جانتا نہیں۔ اور نفسیات کا اصول ہے کہ ان نون خوف زدہ کرتا ہے، جسے آپ جانتے نہ ہوں اس کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود اور خدا کی جستجو کے لیے رات کے وقت تہجدیں پڑھتا تھا کہ وہ تنہا وقت مل سکے جس میں وہ خود سے ملے، وہ انسان آج تنہا ہونے سے ڈر گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، پانا، مٹنا، یہ ہے ہونا۔ جو کھونے پر تیار ہے اسے سب مل گیا، جو مٹنے پر تیار ہے وہ ہو گیا۔ کھوئے بنا پایا نہیں جا سکتا اور مٹے بنا ہوا نہیں جا سکتا۔ ویسے سوچو تم کھو گے کیا؟ جو کھونے والا ہی ہے اسے ہی کھویا جا سکتا ہے۔ تمہارا مکان کھوئے گا نہ بھی کھو گے تو ایک دن یہ مکان کھو ہی جائے گا۔ نوکری ہی کھوئی جا سکتی ہے نہ بھی کھو تو ایک دن کھو ہی جائے گی۔ رشتے کھو گے نہ بھی کھو تو ایک دن کھو ہی دو گے۔ جو جھوٹ ہے وہ ایک دن کھو جاتا ہے، لیکن وہ جس نے مکان کھویا تھا وہ مکان کے کھونے کے بعد بھی ہے، وہ جس نے نوکری کھوئی ہے وہ نوکری کھونے کے بعد بھی ہے۔ وہ مستقل ہے ایک، وہ کبھی نہیں کھوتا، جو ہے وہ کبھی کھویا ہی نہیں جا سکتا۔ مکان اینٹ اینٹ ہو سکتا ہے، اینٹ کنکر ہو سکتی ہے، کنکر مٹی ہو سکتی ہے، مگر مٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ مٹی تھی، کنکر تم نے بنائے تھے، اینٹ تم نے گھڑی تھی، مکان تم نے بنایا تھا۔ یاد رکھو ہر بنی چیز دوسری ہے اور ہر دوسرا مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی تم سے باہر تم ہے وہ ایک دن مٹے گا ہی مٹے گا، اور جب تک وہ مٹے گا نہیں وہ دکھ دیتا رہے گا۔ دوسرے کی نیچر ہے دکھ،
दूसरा हमारा कब्जा है, और जिस पर कब्जा हो उस पर कब्जे के खो जाने का डर, यही दुख है। जिंदगी का अपोजिट मौत नहीं है, जिंदगी का अपोजिट है खौफ, और खौफ हमेशा दूसरे का होता है। कोई मुझसे ये दौलत ना छीन ले, कोई मुझसे ये मकान ना छीन ले, कोई ये ओहदा ना छीन ले, कोई ये टाइटल ना छीन ले, मगर कभी तुम इस खौफ का शिकार नहीं हो सकते कि कोई मुझसे मुझको ना छीन ले। मौत के वक्त यही हादसा तो होता है, तुमने जो जो इकट्ठा किया हुआ था वो सब चला जाता है। अब अगर तुम मुझसे ही आशना हो कि जो तुमने जमा किया था, और उससे ना आशना हो जिसने जमा किया था, तो मौत मौत ही लगेगी। मगर जो तुम नहीं हो, मौत सिर्फ उसी को छीनने के काबिल है। जो तुम हो उसे छीना ही कैसे जा सकता है। तुम अगर जमाशुदा जिस्म हो, मट्टी से उधार लिया गया मैटर हो, तो मौत इस उधार को वापस लौटाने का नाम है, ना कि उस शख्स को मिटाने का नाम जिसने कर्ज लिया था। तुमने माइंड इंप्रेशंस को जमा किया था, मौत इन इंप्रेशंस के खात्मे का नाम है, मगर जिसका वो माइंड था, जिसने इंप्रेशंस जमा किए थे, वो मौत से नहीं डरता। अब अगर तुम जमाशुदा मैटर और जमाशुदा इंप्रेशंस हो, मौत फिर वाकई मौत होगी। लेकिन अगर तुम वो हो जिसने ये मैटर, ये इंप्रेशन जमा किया है, तो तुम मर कैसे सकते हो। कतरा फना होता है जब समंदर में मिलता है, तो सोचिए क्या फना हुआ। वो शेप ही बस फना हुई जो कतरे ने इख्तियार कर रखी थी। वो बाउंड्री ही बस टूटी जिस बाउंड्री से कतरे को कतरे होने का मान मिल रहा था। मगर क्या ये वाकई मिटना है, या ये कि हद की सरहद से लाहद के दायरे में दाखिल होना है। कतरे का समंदर में मिलना बस दूसरे का इख्तिताम है। अब वो दूसरा नहीं रहा, अब बस एक हो गया। क्या तुम इसे कतरे की मौत कहोगे, या कहोगे कि कतरा अब्दी जिंदगी पा गया, वो जिंदगी के समंदर में खो गया, एक हो गया। अगर जिंदगी के नाम पर तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ फॉर्म्स और इंप्रेशन से है, तो फिर मौत के वक्त तुम वाकई मरोगे। लेकिन अगर जिंदगी को तुम इस जिस्म और इस नफ्सियाती ढांचे से मावरा भी कुछ जानते हो, तो फिर तुम मरते नहीं, कुल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो जाते हो। दूसरा मिट जाता है और बस एक रह जाता है, एक कि जो फना हो नहीं सकता, एक कि जो मिट नहीं सकता। मजहब की ज़बान में इसको कहते हैं तौहीद, और जिस्म और ज़हन से खुद को एक समझना शिर्क है। एक दोस्त का सवाल है, मैं अरसा 10-12 साल कबल किसी के इश्क में मुब्तला हुआ था, फिर फिराक में शेर व शायरी शुरू कर दी। उसके बाद फ़क्र व तसव्वुफ़ में मेरी दिलचस्पी पैदा हो गई। उन दिनों को अब याद करता हूँ तो लगता है कि उस वक्त मैं उस लम्हे मौजूद में होता था जिसकी आप बात करते हैं, लेकिन बाद में ये लम्हे मौजूद मुझसे कहीं खो गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करूं कि मैं उस लम्हे मौजूद में फिर आ जाऊं। इसके जवाब के सिलसिले में पहली बात तो ये समझ लें कि आप हमेशा लम्हे मौजूद में ही हो सकते हैं। इसके अलावा और किसी लम्हे में आप हो ही नहीं सकते, न कभी थे न कभी होंगे। बात लम्हे मौजूद में होने की नहीं, बात है जागे हुए होने की या सोए हुए होने की। खुद देखो ना, सुबह सूरज निकला, परिंदे चहचहाए, शबनम ने सब्जे का मुंह धुला दिया, सारा मंजर कितना खूबसूरत है। मगर आप सोए हुए हों तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि सूरज नहीं है, परिंदों की चहचहाहट नहीं है, सब्जा नहीं है, शबनम नहीं है? नहीं, ये सब हैं, बस आप सोए हुए। वो जो जागा है वो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी हिकमत अमली को इख्तियार किए वो सब देख रहा है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लम्हे मौजूद में कैसे रहा जाए, बल्कि सवाल होना चाहिए कि जागा कैसे जाए। जो सुबह जाग उठा
उसे सूरज को देखने के लिए क्या कोई कोशिश करना पड़ती है? परिंदों की आवाज सुनने के लिए क्या कोई जद्दोजहद चाहिए होती है? यहीं पर असल में सारी खराबी पैदा हो जाती है, जब आप कोशिश से लम्हे मौजूद में आना चाहते हैं। ओ भाई, आप कभी लम्हे मौजूद के अलावा कहीं नहीं थे, ना कभी होंगे। जब आप ये कहते हैं कि मैं लम्हे मौजूद में नहीं हूँ और लम्हे मौजूद में होना चाहता हूँ, तो सोचिए आप दरअसल कह क्या रहे हैं। आप में वो कौन सा हिस्सा है कि जो लम्हे मौजूद में नहीं है? क्या आपका जिस्म इस पल से बाहर कहीं हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका सर इस पल से बाहर हो सकता है? नहीं। हाँ, आपका ज़हन इस पल से बाहर हो सकता है। वो ज़हन कि जो ज़मान और मकान का आइडिया तराशता है और माजी और मुस्तकबिल का खेल खेलता है, और इसी खेल में जिसकी ज़िंदगी है। जब आप ये कहते हैं कि मैं लम्हे मौजूद में नहीं हूँ, तो सोचिए आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं मेरा ज़हन हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा टूल आपके पास है जो लम्हे मौजूद से आगे या पीछे होने की अय्याशी कर सकता है। बुनियादी तौर पर आपका मसला ये नहीं कि आप लम्हे मौजूद में नहीं रह पा रहे, बल्कि आपका बुनियादी मसला ये है कि आप खुद को अपना दिमाग समझते हैं। इसलिए बुनियादी सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि मैं कौन हूँ। अगर तो आप माइंड हैं, तो फिर माइंड के काम करने का यही तरीका है। ये हमेशा इस पल से भागता है, ये हमेशा माजी की यादों या मुस्तकबिल के मंसूबों में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसी माजी और मुस्तकबिल में इसकी सांसें हैं। ज़हन लम्हे मौजूद की न्यूनेस को, नएपन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्यों? इसको समझने के लिए ज़हन की साख्त, इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ज़हन हवास के ज़रिए से जमा शुदा डेटा की मदद से, यानी सेंस डेटा के ज़रिए से अपने सारे काम करता है। यानी ज़हन को काम करने के लिए मालूमात दरकार होती है जो माजी में उसके पास स्टोर करने के लिए पहुंचाई गई थी। ज़हन नएपन, न्यूनेस से इसलिए डरता है क्योंकि ये न्यूनेस को डील ही नहीं कर सकता। न्यूनेस के हवाले से इसके पास डेटा ही नहीं होता। जब तक ज़हन किसी भी सिचुएशन को मालूमात में, इंफॉर्मेशंस में ना ढाल ले, ये काम नहीं कर पाता। इसको यूं समझें कि ज़हन एक मशीन है, कह लें कंप्यूटर है। और अब तो माहिरीन हयातियात बाकायदा ये कहने भी लगे हैं कि माइंड एक हयातियाती मशीन है, ये बायोलॉजिकल मशीन। जैसे कंप्यूटर में किसी ख़ास सरगर्मी के लिए पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ज़हन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसको पहले से मालूमात हों तो ही उस सिचुएशन को ये डील कर पाता है। दूसरी तरफ है ज़िंदगी, जो हरदम नई है। ये पल, नाउ, दिस मोमेंट नुमाइंदा है ज़िंदगी का, रिप्रेजेंटेशन है न्यूनेस का। वो न्यूनेस जिससे माइंड डील नहीं कर सकता। इसलिए माइंड को गौर से देखें। ये नई चीज़ों और सिचुएशंस को भी माजी से कंपेयर करके उनकी तस्वीर साजी करता है। आप गौर करें, किसी भी शख्स को देखकर आप उसके बारे में एक जजमेंट बनाते हैं, एक राय कायम करते हैं। किसी को देखकर पहली नज़र में ही आप कह देते हैं ये शख्स मुझे अच्छा लगा। किसी को पहली नज़र में ही आप देखते हैं और कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये काम कैसे होता है? आप कैसे ये काम करते हैं? आप उस शख्स की साख्त को, उसकी बातों को तकाबुल करते हैं, मुकाबला करते हैं किसी ऐसे शख्स से जो आपकी मेमोरी का पहले से हिस्सा है, और उसी की बुनियाद पर ही उसके बारे में राय कायम करते हैं, जजमेंट बनाते हैं। यही चीज़ आपका दिमाग सिचुएशंस के हवाले से भी करता है। ज़हन का बुनियादी फंक्शन ही यही है कि वो बहुत सा माजी, बहुत सा फ्यूचर स्टोर करता रहे और आपको
उसी में उलझाए रखे। एक नॉर्मल इंसानी जहन में दिन में औसतन 60 से 80 हज़ार थॉट्स उतरते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है दिमाग को ऑक्युपाइड रखने के लिए। अब आप अगर जहन से आइडेंटिफाइड हैं तो फिर आप ये नहीं समझते कि ये दिमाग के थॉट्स हैं, बल्कि आप इसे यूं जानते हैं कि ये आपके थॉट्स हैं। जब तक माइंड से आइडेंटिफिकेशन है तब तक लम्हे मौजूद में रहना ऐसे ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये जो 60 से 80 हज़ार थॉट्स आपके जहन में दिन भर में नाजिल होते हैं, ये हमेशा ही या माजी से जुड़े होते हैं या फिर फ्यूचर से। इस पल को जहन थॉट्स का मौजू बना ही नहीं सकता। अब अगर आप माइंड से एक हैं तो फिर आप माजी या मुस्तकबिल में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बस अपना दिमाग ही हैं? और आप बखूबी जानते हैं कि आप महज ये दिमाग नहीं हैं। ये समझने के लिए आपको कोई साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़बान पर भी गौर करें तो इसको जान सकते हैं कि आप महज दिमाग नहीं हैं। सोचिए, आप कहते हैं मेरा जहन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते हैं मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा मोबाइल। लेकिन कभी आप मोबाइल को मैं मोबाइल तो नहीं कहते, मैं गाड़ी, मैं घर तो नहीं कहते। लेकिन जहन से आपकी आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी है कि जहन को आप खुद समझ लेते हैं। इसलिए याद रखें कि लम्हे मौजूद में रहना चाहते हैं तो पहले ये जानें कि आप कौन हैं। आप में कौन है जो मुस्तकिल है? आपकी बॉडी मुस्तकिल नहीं है, आपका जहन मुस्तकिल नहीं है, लेकिन आप में मैं हूं का जो एहसास है, सेंस ऑफ आई एमनेस, जो कॉन्शियसनेस है, वो मुस्तकिल है और वो हकीकी आप है। इसको एक मिसाल से ज़रा समझने की कोशिश करें। आप 10 साल के बच्चे हैं और आपको आईना दिखाया गया। आप आईने में देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूं। इसके बाद 60 साल तक आपको आईना नहीं देखने दिया जाता। फिर 70 साल की उम्र में आपको आईने के सामने खड़ा किया जाता है और आप कहते हैं कि ये मैं हूं। हालांकि 10 साल के आप और 70 साल के आपके जिस्म में कुछ भी सेम नहीं है। न शक्ल, न बाल, न कद, न काठ, न वजन, न ही दिमाग। कोई भी चीज़ वैसी नहीं होती जो 10 साल की उम्र में थी। मगर वो कौन है जो पहचान रहा है कि ये मेरा जिस्म है या ये मैं हूं? ये आपने कैसे पहचाना है? ये आई एमनेस जो मुस्तकिल है, इसको मैं कहता हूं कॉन्शियसनेस, जो आपकी अल्टीमेट रियलिटी है। मैं अक्सर जो मकान और स्पेस की मिसाल देता हूं उसको यहां लागू करके देखें। मकान की दीवारें 100 साल में ज़वाल का शिकार होकर पहचानने के काबिल ही नहीं रह जाती। मकान की खिड़कियां, दरवाजे 100 साल में टूट फूट कर खंडर हो जाते हैं। मगर वो मकान जिस स्पेस को घेर कर खड़ा था उसमें कोई ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आती। वो जो तब्दील नहीं होता, वो जो मुस्तकिल है, वो है रियल आप। ये आई एमनेस है, रियल यू, और ये हमेशा लम्हे मौजूद में होती है। इससे बाहर इसका होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप बॉडी के साथ आइडेंटिफाइड हैं या माइंड के साथ खुद को शनाख्त करते हैं तो ये तो हर लम्हे बदल रहा है, हर पल में बदल रहा है। बॉडी और माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप दीवारों और खिड़कियों को रियल मान रहे हैं और स्पेस से अनजान हैं। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि लम्हे मौजूद में हाजिर रहना चाहते हैं तो अपना तयन करें, खुद को डिफाइन करें, आप कौन हैं। और इसके लिए बेहतरीन मश्क हो सकती है नेस्ती की मश्क, ला की मश्क, जो हर मजहब की बुनियाद है। जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि क्या मेरी नौकरी मैं हूँ, क्या मेरा घर मैं हूँ, क्या मेरी फैमिली मैं हूँ, क्या मेरा ओहदा मैं हूँ, क्या मेरा हाथ मैं हूँ, क्या मेरा पाँव मैं हूँ, क्या मेरा सर मैं हूँ, क्या मेरा जहन मैं हूँ, क्या मेरे जहन में उमड़ते थॉट्स मैं हूँ। और जब इन सारे ही सवालों के जवाब नहीं में आ जाएं तो जो बच रहता है वो हैं आप। और ये जो बच रहे आप हैं
یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ لاشے ہے۔ آپ کی ساری تھنگنس اسی نتھنگنس سے پھوٹی ہے۔ جیسے ہی آپ کانشیسلی اس حقیقت کو جینا شروع کرتے ہیں تو مائنڈ کا جو آپ پر کنٹرول ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اب دماغ آقا نہیں، غلام بن جاتا ہے۔ جیسے ہاتھ کے آپ آقا ہیں، پاؤں کے آپ آقا ہیں، اسی طرح مائنڈ کے بھی آپ آقا بن جاتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ تو اس کا بیسک کام ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان کا ایک کام ہے جو وہ کرتے ہی رہیں گے۔ اس حالت شعور میں آپ واچر، وٹنس، دیکھنے والے، شاہد رہ جاتے ہیں۔ وہ ہو جاتے ہیں جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے جس پر اس وقت یہ بیت رہی ہے، یہ آپ کا ذہن ہے جو اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔ اس حالت کا نام ہے حالت حضوری۔ یہ ہے لمحہ موجود میں حاضر باش ہونا۔